آله وأصحابه الأطهياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع اور ضرور بالضرور تمہیں امتحان میں ڈالیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ تعالی ہی کے ہیں اور بلا شبہ
اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ ان کے پروردگار کی طرف سے شاباشیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعے میں قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ وعدہ کیا تھا آج کی نشست وہ اس عنوان پہ ہوگی، روزہ اور صبر، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی تاکہ عملی زندگی میں ہم انہیں نافذ کر سکیں، اس کا نفاذ کر سکیں۔ رمضان المبارک کے
اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے مغفرت تو سارا سال ساری زندگی اس کا سلسلہ تو رکتا نہیں، کھلا ہی رہتا ہے۔ روزانہ سحری کے وقت رب العالمین ندا دیتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں رب العالمین اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یوں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس عشرے میں خاص اس کی سیل لگ جاتی ہے کہ ہر خاص و عام ذرا بھی انابت کرے، ذرا بھی رجوع کرے، اپنے رب سے معافی مانگے تو رب العالمین اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور گناہ کا مٹ جانا دل کا پاک اور صاف ہو جانا ہے۔ اگر بندہ گناہوں کی زندگی گزارتا رہے، توبہ نہ کرے اور رب سے معافیاں بھی نہ مانگے، تو اس کا دل ایک سیاہ نقطے سے بڑھتا بڑھتا مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مکمل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، پھر بندے کے اندر سے گناہ اور نیکی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت معاشرہ ہم اسی چیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ گناہ ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا، گناہ کرنے میں ہمیں کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی بھی فرق نہیں آتا، کوئی جنبش نہیں ہوتی، کوئی ہمارے اندر جسے کہا جائے کوئی ایمان کی حرارت رہے وہ نہیں ہے آج۔ ایک وقت اور ایک دور ایسا تھا، لقمے صاف ہوا کرتے تھے، کھانا پاک ہوا کرتا تھا، حلال اور طیب ہوا کرتا تھا، پھر لوگوں کے اندر یہ بڑا معاملہ رہتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، پوچھا کرتے تھے۔ جب معلوم ہو جاتا، دینی بات پتہ لگ جاتی، پھر آج کے لوگوں کی طرح نہیں، پھر وہ لوگ اس وقت پکے رہتے، درست رہتے اور اس سے ذرا بھی ہلتے نہیں تھے، ہٹتے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ عالم دین سے مسئلہ سنا کہ شادیوں کے اوپر ڈھول باجے یہ سنت رسول نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ جب یہ بات سن لی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، اور ان گھروں کے اندر جہاں سنت کے مذاق اڑائے جائیں،
ان کے ہاں بیٹھنا، کھانا پینا کرنا، یوں سمجھو آپ سنت کے استہزاء میں، مذاق میں خود شامل ہو رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ پرانے یہ سن لیتے، پھر برادری ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اگر کسی نے ڈھول باجے کا کوئی کام کیا، وہ وہاں جایا ہی نہیں کرتے تھے۔ کہ ایسے لوگ تھے پکے دین والے، سچے، جو باراتیں لے کے آئے ڈھولوں کے ساتھ، انہیں اسی جگہ پر واپس کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پہ نہیں دیں گے جہاں ایسے واحیات لوگ ہوں اور جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو تو ہم نے جاہل کہہ کے سائڈ پہ لگا دیا، اور ہم خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے بنے، لیکن اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں کہ اب گناہ تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے، لیکن دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دماغ میں کوئی تکلیف نہیں۔ گانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے، دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، شادی حالوں میں جائے نا تو شادی حالوں میں اچھے بھلے لوگ، دیندار لوگ، ساری زندگی جمعے اور روزے اور دین کے سلسلے کرنے والے لوگ، وہ پہلی صف میں بیٹھ کے وہاں میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ جب کہیں کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے آپ تو دین والے ہیں اور یہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انہوں نے خرافات چلائی ہوئی ہیں، گانے بجانے یہ سارے سلسلے چلے ہوئے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فوراً کہہ دیتے ہیں رشتہ داری ہے، مجبوری ہے، بس آ گئے ہیں۔ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ آپ کو دین میں کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کو نبی کی سنت کا مذاق جو اڑایا جا رہا ہے وہ مجبوری سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو اللہ کے ہاں جان دینی ہے، وہ مجبوری نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ آپ وہاں بیٹھ کے اس میں شامل ہو کے کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، تو ذرا یہ بھی بتا دو موت کے وقت کون تمہارے ساتھ چلے گا جو کہے تم کہو میں ان کے لیے مجبور ہوا تھا، اب یہ میرے ساتھ چلے، میری جگہ پہ جان دیں؟ کوئی ایک بھی تمہاری جگہ پہ جان نہیں دے گا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب دل صاف ہوں گے نا اور وہ بالکل شیشے کی طرح درست ہوں گے، پھر آپ کو گناہ گناہ لگے گا اور نیکی نیکی لگے گی۔ تو اس کے لیے رب العالمین نے یہ مہینہ رکھا ہے طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، نظافت کے لیے، کہ اس سے دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے اندر ظاہر بات ہے تبدیلی تو ضرور لاتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ڈالتا ہے۔ آگے بندے کے اختیار میں ہے بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر روزہ تو رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سنت کے مذاق بھی اڑاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور گالی گلوچ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک کے کاٹنے کی کوئی اللہ کو نہیں، کہ رب العالمین کو کوئی ضرورت ہے کہ یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، کوئی پرواہ نہیں رب العالمین کو اس کی۔ جو آدمی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی خرافات سے نہ بچے، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، تو وہ رب کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
رب العالمین نے روزے کے ذریعے انسان کے اندر جو تبدیلی پیدا کی ہے، اس میں ایک تبدیلی تو آپ سن چکے ہیں جسے کہا جاتا ہے تقوی، یہ آپ سن چکے ہیں۔ دوسری تبدیلی جو روزے سے انسانی وجود میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ صاد با را، صبر۔ صبر کا مطلب کنٹرول کرنا، رک جانا، باز آ جانا، اپنے آپ کو قید میں کر لینا، حصار میں لے لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا پاس جیب میں روپیہ بھی نہ ہو، مواقع سارے عیاشیوں کے موجود نہ ہو، اور بندہ کہے جی میں تو بڑا صابر آدمی ہوں۔ یہ نہیں صبر ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے اسباب مہیا ہیں، طاقت پوری ہے، زور پورا ہے، کرنے کے لیے جا بھی سکتا ہے، پھر اپنے آپ پہ لگا دیتا ہے پابندی کہ میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں۔ جیسے عام سی بات ہے، کھانا پینا ایک مخصوص وقت کے لیے منع کر دیا ہے، تو کھانا پینا تو جائز ہے نا، اس سے کس نے منع کیا؟ قرآن نے خود کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب تو یہ قرآن نے خود کہا، اجازت دی، لیکن آپ مخصوص وقت میں کھانا بھی نہیں کھاتے اور پانی بھی نہیں پیتے، جائز ضرورت بھی پوری نہیں کرتے، اب یہ رک گئے ہیں آپ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی پاس نہیں ہے آپ کے، پانی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جائز حاجت جو نکاح کے ذریعے رب نے حلال کی ہے عورت، وہ مہیا نہیں ہے، سب کچھ مہیا ہے، اس کے باوجود اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا اور باز رہا، اسے کہتے ہیں کہ آجی صبر کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں برداشت کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تین اقسام ہیں اس کی، صبر کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک، صبر علی الطاعہ۔ نمبر دو، صبر علی المصائب۔ نمبر تین، صبر عن المعصیہ۔ یہ تین ہیں، انہیں یاد کر لے۔ عام صبر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا جی، انہیں مکہ مار دیتی ہے، میں ہن نہیں مارنا، ایک ہی ہو گیا جی، صبر ہو گیا جی۔ انہیں 5-6 ٹھپ دیتی ہے نے تے میں ہن انہوں کچھ نہیں آکھنا، ایک ہی ہو گیا جی، صبر ہو گیا۔ انہاں ڈنڈیاں سوٹیاں نال کٹ دیتے ہے تے میں انہوں کچھ نہیں آکھنا، ایک ہی ہو گیا ہے، صبر۔ عام میں ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے جی، دین کے لیے مارے پڑتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، چلو کوئی نہیں برداشت کر لو، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ صبر ہو گیا۔ صبر کا مفہوم اس قدر کمزور نہیں ہے، وسیع مفہوم ہے۔ پہلا، صبر علی الطاعہ۔ طاعت کہتے ہیں فرما برداری، رب کا حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کیا کرو؟
قائم کرو، زکات کیا کرو؟ ادا کرو، یہ حکم آیا ہے۔ اب صبر علی الطاعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے پابندی کے ساتھ نیکی کے اوپر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، بارشیں بھی آئیں، موسم بھی بدلیں، اندھیریاں بھی آئیں، طوفان بھی آئیں، سردیاں بھی آئیں، گرمیاں بھی آئیں، جسم کو دردیں بھی ہو جائیں، بیماریاں بھی آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، یہ بندہ کسی حالت میں بھی نیکی سے نہ ہٹے، نیکی پہ پکا رہے، اللہ کے حکم پہ پکا رہے، اسے کہتے ہیں صابر علی الطاعہ، نیکی کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، پکے ہو جانا، اسے کہتے ہیں جی اس بندے نے نیکی کے اوپر کیا کر لیا ہوا ہے جی؟ صبر کر لیا ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے جس طرح صبح سورج نکلتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو جب سورج نکلتا ہے اس وقت ٹکی کے اوپر نظر پڑتی ہے، پھر وہ اس جگہ پہ نہیں رہتا، تھوڑا تھوڑا کیا کرتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، اوپر اٹھتا جاتا ہے۔ جوں جوں وہ اوپر اٹھتا جاتا ہے اس کی آب و تاب زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے تو اسے دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نظر ٹکانا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے پھر بھی انسان کی نظر اس پہ ٹک جاتی ہے، دیکھ لیتا ہے، اسے سمجھ جاتا ہے۔ یہ بات کیا سمجھا رہا ہوں؟ انسان کی طبیعت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کسی کا خیال یہ ہو نا میں بڑا نمازی تھے، میں بڑے جمعے تھے، میں بڑی نمازاں تھے، میں بڑے دیندار تھے، میں بڑے درس تھے، میں بڑے ہو نا، ہمیشہ بندے کی طبیعت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کسی وقت تو دل کرے گا انہیں نفل پڑھا کہ آج پھر اتھو جانا ہی نہیں، کسی دن یہ کیفیت ہوتی ہے، اور کسی دن یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اذان کی آواز تو سن رہا ہے اور گزرنے والا بھی کہہ رہا آؤ بھائی چلے نماز کے لیے، فرض کے لیے، ایک ہی کرتا ہے کنی سنی مار دیندہ ہے، سن کے نکل جاتا ہے۔ اگر قابو آ جائے تو فوراً کہہ دیتا ہے جی میرے تو کپڑے پلیت ہو گئے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کپڑے نہیں پلیت ہوئے، اس کا من پلیت ہو گیا ہے، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، اس لیے جان چھڑا رہا ہے۔ تو یہ انسانی کیفیات بدلتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں رہتی۔ صبر علی الطاعہ یہ ہے کہ جیسی بھی کیفیت ہونا، دل کرے عبادت کو یا دل نہ کرے عبادت کو، جسم ساتھ دے عبادت پہ یا جسم ساتھ نہ دے عبادت پہ، پھر بھی اپنے آپ کو اس نیکی کے اوپر پکا رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعہ۔ میں نے بالکل آسان کر کے آپ کو بات سمجھا دی ہے، اس سے بھی صبر کہا جاتا ہے۔ نیکی کو دوام سے کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا، حج کا معاملہ آیا، زکوٰۃ کا معاملہ آیا، صدقہ و خیرات کا معاملہ آیا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا معاملہ آیا، پھر اپنے آپ کو کیا کیا اس نے؟ نیکی کے اوپر پکا رکھا۔ دوسرا ہے جی صبر علی المصائب۔ جدو بندہ نیکی تے پکا ہو جاندہ ہے پھر کی ہوندہ ہے؟ ہاں، پھر ہار نہیں پہندے گلے دے وچ۔ پھر برادری میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے او بھائی یہ تو سنت ہے ہی نہیں، تم کیا کرنے لگے ہو؟
یہ تیسرے دن، یہ کل، یہ جمعراتیں، یہ 40ویں، یہ برسیاں اور یہ خرافات، یہ تو ہے ہی نہیں. یہ سالگرہ یہ کہاں سے لی ہے تم نے؟ یہ تو سنت عمل ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جب یہ بات کہے گا فوراً حملہ ہوگا. حملہ یہ ہوگا، تو ایڈا حاجی نہ بن، ایڈا نمازی نہ بن. تیرا سانو پتہ ہے، تیرا جیڑا پہلا دور گزریا نا اسی جاندے ہیں سارا. تو آپے سالگرہ کیتیاں سن، تو آپے سارے تندے کیتے نے. آج تیری عمر ٹل گئی ہے تے تو ہن سانو ڈکن ٹرے ہیں تے کہندا ہے نہ کرو، چل اپنا کام کر. اب آزمائش آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے. اب اگر تو ہونا دین والا سچا، پھر کہے گا مجھے اس وقت پتا نہیں تھا، وہ جہالت کا دور تھا، مجھے آج پتہ لگ گیا ہوا ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. رہ گئی بات تمہاری، تو مجھ سے راضی رہتے ہو یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں تو اس کے ساتھ چلوں گا جو بندہ دین پہ چلے گا. آسان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے جو بندہ دین کے اوپر صبر اختیار کرے گا نا آزمائشوں اور تکلیفوں پہ، تو وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کے انگارے کو اس نے ہاتھ میں لے لیا ہے. قرب قیامت جو اب دور چل رہا ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اس وقت جب ہر طرف افراتفری، ہر طرف بے دینی، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف بے ایمانی، اس وقت جو بندہ میری سنت کے اوپر پکا رہے گا، ہلے گا نہیں، ڈٹا رہے گا، فرمایا وہ معاشرے میں اجنبی ہو جائے گا. آج دیکھ لو، پورے محلے کو چھان کے دیکھ لو، کہیں کوئی بندہ ایک گھر تمہیں ملے گا ایسا جو یہ کہے او بھائی یہ تیجے ساتے، یہ 40ویں، اور یار یہ نظر نیازیں ہم نہیں غیر اللہ کی لیا کرتے، لے جاؤ. پورے محلوں میں کوئی ایک بندہ ملے گا اور سب کے ہاں وہ کیا نظر آئے گا؟ اے وکھرا یہ اج نبی ہے، نیا یہ پتہ نہیں کی یہ محلے چ وقت پایا ہے. یہ ہوگا قیامت کے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس حالت میں جب آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ صبر. مطلب جیڑی حق گل کہی ہے نا وہ تے کی کرنا ہے؟ ڈٹ جانا ہے، پکیا ہو جانا ہے. پھر ایک کام نہیں کرنا چھال ماری تے سجے تے چھال ماری کھبے. کنوں راضی کرنا ہے؟ لوکاں نو راضی کرنا ہے، لوگ راضی ہون. آج یہی ہماری بدقسمتی ہے نا. پتہ ہے قرآن مجید میں صاف واضح اعلان ہے قرآن مجید کا. کیا اعلان ہے؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی، جنازہ نہیں پڑھنا. ان منافقوں میں سے، ان کافروں اور مشرکوں میں سے کوئی مر جائے نا، لا تصلی علی احد، وہ سردار ہی کیوں نہ ہو، وہ وڈیرا ہی کیوں نہ ہو، وہ صدر ہی کیوں نہ ہو، وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ سربراہ ادارہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ دین کی مخالفتیں کرتا، صحابہ کو گالیاں نکالتا، ازواج مطہرات کو گالیاں نکالتا، اور خلفائے راشدین کو وہ غاصب کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، تو سمجھ لیجئے اس پر کوئی جنازہ نہیں ہے.
جنازہ تو جنازہ، لا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، دعا تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں میرے مولا اتنی سختی کیوں اس بندے پہ؟ فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کھلا اعلان، کھلا انہوں نے انکار کیا ہے، اس لیے ان کا جنازہ بھی نہیں اور ان کے لیے دعا بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کا یہ حکم کیا ہے؟ سری 10ویں پارے جا کے سورہ توبہ میں خود دیکھیں، اور جس بندے کے حق میں یہ آیا تھا نا، وہ بندہ آج کے دور کا نہیں ہے، وہ نبی کے دور کا ہے، صرف دور دا نہیں ہے۔ دھیان نال میری گلاں سنیو، یہ گلاں بالکل پکیاں تے ٹھیک نے، صحیح نے، میں تے اپنا حق ادا پیا کرنا۔ اگو قیامت والے دیہاڑے تسی مینوں نہیں پوچھ سکتے کہ میرے مولا ان نے ساڈے نال ڈنڈی ماری ہے، جھوٹ ماریا ہے۔ بالکل میں تمہیں کھری اور صاف بات بتا رہا ہوں، تمہاری مرضیاں ہیں، برادریاں رکھو، لوگ رکھو، قومیں رکھو، یا اللہ اور اس کے رسول کو رکھو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میرا کام، ایک عالم کا کام یہی ہوتا ہے، سچ بات بتا دینا۔ نبی کی مسجد میں رہتا ہے، مسجد نبوی، نبی کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، نبی کے آنے سے پہلے، منبر پر پہنچنے سے پہلے کھڑا ہو کے نبی کی تعریف بھی کرتا تھا اور مداح بھی کرتا تھا۔ جب نبی آ جاتے، منبر پہ بیٹھ جاتے، پھر وہ نیچے بیٹھتا تھا، یعنی لوگوں کو قائل کرتا تھا کہ ہمارے نبی ہیں اور ہم نبی پہ قربان ہیں اور ہم نبی کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ اندر سے کتنا تھا وہ تو میرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ظاہراً لوگوں کو بڑا لگتا تھا کہ نبی کے بڑے ہی قریب یہ بندہ ہے۔ جب نبی محفل میں بیٹھے ہوتے، قریب ہو کے کان میں مشورے بھی کرتا تھا، محفل بھی ملی، قرب بھی ملا، نماز بھی ملی، جمعہ بھی ملا، اور جہاد میں بھی شامل رہا ہے، مختلف اوقات میں شامل رہا ہے۔ نام ہے اس بے ایمان کا عبداللہ ابن ابی۔ کیوں یہ بے ایمان ہے؟ اس کا اوپر کا معاملہ کچھ اور تھا اور اندر کے معاملے چوک تھے۔ میں سوکھی گل تانوں دس دیاں، لمبی چوڑی نہیں دسدا، سوکھی دسنا۔ اے پوری ہسٹری ایدی دیکھ لو، عبداللہ ابن ابی دی تے صحابہ دی ہسٹری بالکل توازن وچ ویکھو گے نا، تانوں ایک گل لبے گی۔ صحابہ جننے نے نا خلفائے راشدین تے باقی صحابہ جننے دیکھو گے، جدوں آیا نا اللہ دا حکم اے کام انجے، انہاں کی آکھیا ہے اے کام انجے ہی ہے۔ اے فرق ہے، مین فرق۔ بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جا، چاچے مامے بابے، حتیٰ کہ اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ ماں ناراض ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں ناراض ہے۔ کتنے ایسے ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں کہا جدہ جدہ جیڑا جیڑا رشتہ دار ہے کی کرو، حوالے کرو دے، او دی کی لاوے، گردن لاوے۔ انہوں نہیں سی خیال آندا کہ رشتہ داریاں تے لوگ کی کہن گے، نہیں،
ان کو خیال یہ تھا اللہ راضی رہے اور نبی راضی رہے. جب آپ انہیں راضی کریں گے نا اللہ اور اس کے رسول کو, تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہوں گے نا, کیونکہ لوگوں کی رسمیں ٹوٹیں گی. منافق وہ ہوتا ہے, یاد رکھنا میری بات, منافق وہ ہوتا ہے کہتا تو ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں, کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں, کہتا تو ہے میں دیندار ہوں, جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہن میں بندیاں دے بغیر چل نہیں سکتا. یہ کون ہوتا ہے؟ منافق. یہی بے ایمان مرا تو کہا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور دعا بھی نہیں. اب یہ مصائب جو حق بات کرو گے تو مصیبت تو آئے گی نا, آزمائش تو آئے گی, اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تیسری چیز ہے جی صبر عن المعصیہ. گناہ وے نا گناہ, ہن گناہ بندہ آخدا ہے نماز نہیں پڑھدا تے گناہ وے, روزہ نہیں رکھدا تے کی ہے؟ گناہ وے, حج دی طاقت نہیں کردا گناہ وے, رشوتیں لیتا یہ گناہ ہے. اب کیا کرنا؟ اس گناہ سے رک جانا, باز آ جانا, یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ صبر. یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر. ہم نے یہی سمجھا ہے نا, مکہ کھا لیں اور مکہ مار لیں یہ صبر ہے. صبر یہ نہیں, گناہ سے بچنا, گناہ سے رکنا, یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے. تو کتنی اقسام بن گئی جی؟ کتنی جی؟ 3 بن گئی. پہلی جی, یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو اور عمل کرنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو, اس لیے پوچھتا ہوں. نیکی کے اوپر جم جانا, ڈٹ جانا, یہ صبر علی الطاعہ ہوتا ہے. نیکی حق بات کہنے کے بعد مصیبتیں آ جائیں, ان مصیبتوں کے اوپر حق بات پہ پکا رہنا, یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ صبر. گناہ کی زندگی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا, یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ ہاں, دل تو کھینچتا ہے, دل تو کہتا ہے بازاروں میں چلو, رونقوں میں چلو, میلوں میں چلو, عیاشیوں میں چلو, فحاشیوں میں چلو, دل تو کہتا ہے, پھر اسے روک دینا, باز آ جانا, یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے. قرآن مجید اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید ہماری رہنمائی اس معاملے میں کر رہے ہیں کہ جو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر کنٹرول پیدا ہو رہا ہے, کہ انسان اپنے آپ کو روک رہا ہے, تو یہ روک لینا, اس کا اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آنا, یہ اس کی عملی زندگی میں بھی اس کے لیے ضروری ہے. کیسے ضروری ہے جی؟ قرآن مجید اس کو یوں سمجھاتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ضرور بالضرور, شک نہ کرے کوئی بندہ کہ جی امتحان نہیں آئے گا, آزمائش نہیں آئے گی, تکلیف نہیں آئے گی, نہیں, لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, امتحان میں ڈالیں گے. نمازی ہو تب بھی, نا نمازی ہو تب بھی, روزہ رکھنے والا ہو تب بھی, اور نہ رکھنے والا ہو تب بھی, جو بھی کوئی انسان ہے اس پہ امتحان ضرور آئیں گے اور آزمائشیں ضرور آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس
بلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ سختیاں، سب سے زیادہ آزمائشیں وہ نبیوں پہ آئی ہے۔ کیوں نبیوں پہ آئی ہے؟ وہ تو نماز پڑھنے والے، وہ تو دین بتانے والے، وہ تو اللہ کا حکم بتانے والے، وہ تو اس کی وحی سنانے والے، وہ تو زندگی عمل کے مطابق گزارنے والے، پھر زیادہ مشکلات ان پہ کیوں آئی ہے؟ مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ مارے انہیں کیوں پڑی ہیں؟ اور انہیں وطن سے کیوں نکالا گیا ہے؟ اور انہیں قتل کیوں کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرا رب انہیں صبر کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے وہ مقام دینا چاہتا تھا جو مقام عام حالات میں نہیں ملا کرتا۔ نماز ایک بندہ پڑھتا ہے، اتنی نیکیاں 27 گنا فلانا جی 1 لاکھ وہ مل جائیں گی اسے، پر رب چاہتا ہے اس کو تو میں نے وہ مقام دینا ہے جنت کا، وہ عام نمازوں سے تو نہیں نہ ہوتا، وہ عام روزوں سے تو نہیں نہ ہوتا، وہ صدقات سے تو نہیں نہ ملتا۔ تو پھر میرا رب کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا اور دل میں جگہ دینا، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ اسے کسی آزمائش اور بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں لے وہی انہیں دے کوئی کرتوت کی تے قابو آ گیا وے، نانا فرمایا میں جس سے پیار کرتا ہوں نا تو دنیا میں کیا کرتا ہوں، میں اس بندے پہ تکلیف اور بیماری ڈال دیتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، میری رضاؤں پہ راضی رہتا ہے، میں اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور جس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے اسے دنیا میں کچھ نہیں کہتا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جیڑا جی چنگا پلا دنیا تو ٹر گیا ہے، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ دعا کریو ٹر دیا پھر دیا نکل جا، نہ جی نہ، دعا یہ کیا کرو میرے مالک میرے رب، میں آزمائشوں کے قابل نہیں، میں تکلیفوں کے قابل نہیں، میرے مولا جب مجھے دنیا سے لے کے جائے نا میرے مولا مجھے معافیوں کے ساتھ لے جانا، یہ دعا کیا کرو، یہ نہیں چل دیا پھر دیا مطلب کہ یہ توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ جب اچانک موت آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اچانک موت سے، جب اچانک موت آ جاتی ہے پھر بندے کو معافی کا وقت نہیں ملتا اور بندہ گناہوں کی زندگی کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس بندے سے میں پیار نہیں نہ کرتا میں اسے کیا کرتا ہوں، اسے دنیا میں کچھ نہیں کہتا، ذرا بھی تکلیف نہیں آتی، کیونکہ اس کے سارے بندوبست میں آخرت میں کروں گا، اور آخرت کے معاملے وہ تو بڑے سخت ہو جائیں گے میرے مولا۔ امتحان تو زندگی کا حصہ ہے، امتحان تو آئیں گے، ہمیں ذرا یہ تو بتا دینا میرے مولا کس کس انداز سے تو پرچہ لے گا، کس انداز سے تو امتحان لے گا، ہمیں پتہ تو چل جائے، کچھ تیاری تو ہم بھی کر لیں، کچھ بندوبست ہم بھی کر لیں۔ تو فرمایا
बिशैइन, कोई भी चीज हो सकती है, मेरी मर्जी मैं औलाद दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी है मैं बीमारी के साथ जितनी जिंदगी है वो गुजरवा दूं, मेरी मर्जी है मैं जरा भी तकलीफ सारी जिंदगी में ना दूं, मेरी मर्जी है मैं औलाद को तुम्हारे लिए इम्तिहान बना दूं, मेरी मर्जी है वो तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फर्मा बरदार बना दूं, ये मेरी मर्जी है। हाँ, जिस पहलू में भी देखोगे ये सारे इम्तिहानात हैं और मैं इम्तिहानों से बंदों को आजमाया करता हूं। फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगों तुम्हारे माल व औलादुकुम और तुम्हारी औलादें फितना, आजमाइश है, इम्तिहान है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये न हो मालों पे पड़ा हुआ है, तिजारतों पे पड़ा हुआ है, दुकानदारियों पे पड़ा हुआ है, न नमाजों की फिक्र है, न कुरान की फिक्र है, न जिंदगी की फिक्र है, न दीन की फिक्र है, और न ही कोई औलाद की फिक्र है, लगा हुआ है मालो दौलत में। फरमाया ये तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। याद रखना वो दिन ला यनफउ मालुम वला बनून, माल और औलाद और बेटे ला यनफउ, ओए कोई फायदा तुम्हें नहीं देंगे। ख्याल हो कि कियामत के दिन हमें छुड़ा लेंगे, ना ना, ये मेरे सारे इम्तिहानों के सिलसिले होते हैं। पहली चीज जिक्र की अल खौफ, डर डाल दूंगा, खौफ डाल दूंगा, तो ये भी मेरी तरफ से क्या है जी, इम्तिहान है। वल जू, भूख भी आ जाएगी, भूख आ जाए तो सूद न खाने लग जाना, भूख आ जाए तो रिश्वतें न लेने लग जाना, भूख आ जाए तो लोगों के माल न लूटने लग जाना, भूख आ जाए तो जेबें न काटने लग जाना, भूख भी आ जाए तो ये भी मेरी तरफ से क्या है, आजमाइश है, ये इम्तिहान है। इसमें क्या रहना, रब दे तो तब भी राजी रहना है, रब ना दे तो तब भी रहना है, कोई नहीं राजी। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੀ ਕਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ है वो तो होके रहना है। मर्जी तुम्हारी, राजी रहो तब भी ठीक, ना रहो तब भी ठीक, रब की तरफ से तो काम हो के रहेगा, ये तो टल नहीं न सकता। भूख भी आएगी, भूख के पीछे ईमान न बेचना, भूख के पीछे लोगों की जेबों पे डाके न मारना, ये भी आजमाइश है, ये भी इम्तिहान है। और फरमाया नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, माल का भी नुकसान आ जाएगा, जान का भी नुकसान आ जाएगा, और फलों का भी नुकसान आ जाएगा। क्या मतलब जी, मैं रब औलाद दूंगा ना तो वापस भी ले लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को समझा रहे थे, वाज़ो नसीहत कर रहे थे। औरतों की एक जमात आई,
آپ انہیں سمجھا رہے تھے، بات بتا رہے تھے، آپ انہیں کہہ رہے تھے اگر کسی کے رب 3 بیٹیاں لے لے، 3 اولادیں رب دے کے لے لے تو رب کا وعدہ ہے رب اسے جنت دے گا اگر ایمان ہے۔ ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں لے لے تو پھر؟ فرمایا 2 بیٹیاں لے لینا، پھر بھی اس نے اس کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، وہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی اور اسے جنت میں لے جائیں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو اور اسے رب واپس لے لینا تو کیا اس میں بھی یہی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اگر ایک بیٹا بیٹی بھی رب لے لے تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے اور جنت میں اسے لے جائیں گے۔ ہاں اگر آدھا بچہ بھی ہوا نا، پورا نہیں، آدھا ہوا، ابھی پیٹ میں ہی ہے، وہ حمل ضائع ہو گیا تو فرمایا اس کے لیے بھی رب نے جنت واجب کر دی ہوئی ہے۔ یہ نقصان ہے نا، جان کا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں تم گئے تھے نا میرے بندے کی، تم نے اولاد کی روح قبض کی ہے، کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ جب اس کے بیٹے کی روح نکالے چھوٹے کی، وہ تو کیا کہتا تھا؟ پھر پوچھا میرے رب نے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا ہوا ہے، کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ تو اب فرشتہ جواب یہ دیتا ہے حمد اللہ واسترجع، میرے مولا میں اس کو جب تیرے حکموں کے مطابق یہ میں لے کے آ رہا تھا وہ بندہ تیری حمد میں لگا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، مال تو تیرا، میں تو چند دن کے لیے نگران بنا، اور میرے مولا تو نے وہ امانت لے لی، میں نے امانت سپرد کر دی، وہ اللہ کی تعریف میں لگا ہے واسترجع، اور اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا جب ہم روح لے کے پہنچے ہیں۔ تو میرا رب یہ کہتا ہے اے سن لو میرے اس بندے کے لیے کیا کرو، جنت میں محل بنا دو، سموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یہ نام رکھ دو۔ جس بندے نے اولاد جاننے کے بعد صبر کیا تو یہ بھی امتحان ہو گیا، اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور ابراہیم جان اس کی نکل رہی ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، ہجکی بندھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے، صحابہ آپ کو دیکھنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، فرمایا ہاں ہاں ہاذہ رحمت من اللہ، یہ آنسو کا جانا
یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہوں گا۔ لا اقول الا ما يرضى ربی، میں اپنی زبان سے وہ کلمہ کبھی بھی نہیں کہوں گا جس سے میرا رب کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ میں صبر ہی کروں گا اور تو کچھ بھی نہیں کروں گا، میری زبان سے یہی کلمے جاری ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اوے اولاد دینا یہ بھی رب کا کام اور لینا بھی رب کا کام، اسی پہ راضی رہنا۔ آپ نے دیکھا صحیح حدیث میں، آپ نے دیکھا ایک عورت قبر کے سرہانے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، واویلے کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اس بیری صبر کر۔ وہ کہنے لگی الیک انی فانک لم تصب مصیبتی، چل اپنی راہ لے، تیرے اتے تے مصیبت نہیں آئی جیڑی مصیبت میرے اتے آئی ہے۔ یہ جملے کہنے لگی اللہ کے نبی کو، کیونکہ غم کی شدت اس قدر زیادہ، ہوش و حواس نہیں رہے اور جملہ بڑا سخت کہہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کے آگے چل دیے۔ جو آپ آگے چلے پیچھے بندہ آیا تو وہ کہنے لگا او بی بی پتہ ہے کس سے بات کر رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے تو اپنے بیٹے کا غم ہی لگا ہوا ہے، میں تو کسی کو مجھے پتہ نہیں کون آیا، کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میں نے جو زبان میں آیا سو کہہ دیا۔ کہنے لگا تجھے نہیں پتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تیرے پاس سے گزرے۔ اب ہوش آئی ہے، حدیث میں آتا ہے دوڑ پڑی، بھاگ پڑی، گئی، کہتی ہے جب میں آپ کے دروازے پہ گئی لم اجد بوابا، میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیکھا اور میں نے کوئی دستے بھی نہیں دیکھے، کوئی چوکیدار میں نے نہیں دیکھا۔ میں اندر چلی گئی اور جا کے کہنے لگی لم عارف کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں پہچان نہیں سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے۔ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بیٹی چلی گئی، رشتہ دار چلا گیا جس سے محبت کرنے والا وہ چلا گیا، اب اس وقت وہ گریبان پھاڑتا پھر رہا ہے، چیخیں مارتا نظر آ رہا ہے، دہائیاں ڈالتا نظر آ رہا ہے، رولے ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں، صبر تو وہ ہوتا ہے جب صدمے کی ابتدا ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، زمانہ صبر دے ہی دیتا ہے، لہذا ابتدا میں صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے۔ تو میں آزماؤں گا نا، ہر پہلو سے آزماؤں گا، میں تمہیں پھلوں کا نقصان بھی دوں گا، اولادوں کا نقصان بھی دوں گا، پر سن لو بشر الصابرین،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون ہے یہ؟ الصابری، کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے. میرے نبی انہیں خوشخبری سنا دیجئے. کب صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ. ہاں جی، آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، یہ کلمہ وہ بولتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے پیغام بھیجا، اللہ کے نبی ذرا جلدی آئیے، آپ کا نواسا وہ موت کی کیفیات، موت کی تلخیوں میں ہے، ذرا جلدی آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پیغام آیا، تیسری بار جب پیغام آیا، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ذرا جلدی آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کے، صحابہ کو لے کے چلے گئے. آپ نے اپنا وہ نواسا اٹھایا ہوا ہے اور آنسو نکل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. یہ تعزیتی کلمات ہیں. آپ جاتے ہیں نا تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ عموماً یہی ہوتا ہے، حقہ پیا، اخباریں پڑھی، ہاتھ یوں کھلے ہوئے ہیں، یوں ہی اس طرح کیا، نکل کے غائب ہو کے نکل گئے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ جس کی دعا کر رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. مشرک کی ہے دعا؟ کافر کی ہے؟ منافق کی نہیں. تو یہ بھی نہیں پتا، بس منہ دکھانے کے لیے گئے ہیں. تو یہ تعزیت یاد رکھ لو، جو صاحب ایمان بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو وہاں گئے ہو تو یہ دعا یاد کرو، ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تو تھا، ما اخذ، جو اس نے لے لیا ہے. میرا تو بعد میں ہے، میرا بیٹا، میرا رشتہ، میرا تعلق وہ تو بعد میں ہے. پہلے کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا ہے تو اس نے لے لیا ہے. کیوں لیا ہے؟ اس لیے وَلَهُ مَا آتَى، دتیا کنے میں؟ اسی نے دیا ہے. کرایا کوئی نہیں لیا. ماں 60 70 80 سال، پیو 100 سال کرایہ وصول کوئی نہیں. دیا تو اسی نے ہے نا. جو دیتا ہے چیز وہ واپس بھی لیتا ہے. تو یہ دوسرا کلمہ وَلَهُ مَا آتَى. تیسرا کلمہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر چیز کا ایک ٹائم اس کے ہاں مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو رب نے کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو فرمایا تیسرا جملہ یہ ہے. چوتھا یہ ہے فَلْتَصْبِرْ. ہن ٹکرا ماری ہے، بندہ دعائی پاندہ ہے، گریبان پھاڑ ہے، چھریاں مار ہے،
نیزے مارتا ہے، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ صبر تو نہیں ہے نا۔ فرمایا فلتصبر، غم تے ڈاڈا وے پر اپنے آپ نو کی کر، ڈاک کے رکھ، کنٹرول رکھ۔ ہاں آنسوؤں کا آنا برا نہیں ہے، اور زبان سے کیا کلمہ کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زبان سے کلمہ کہہ۔ اور آخری چیز وَلْتَحْتَسِبْ، جتنی تکلیف زیادہ ہے اتنے اجر کی نیت کر لے، اللہ تجھے اس کا کیا دے گا، اجر۔ اور یاد رکھنا صبر کا اجر کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا وَثَوَابُهُ جَنَّةٌ، صبر کا اور کوئی بدلہ نہیں، صبر کا بدلہ صرف کیا ہے، جنت رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، لیکن صبر کرنے والے وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ گناہوں کی زندگی میں نہیں رہتے، وہ نافرمانیوں کی زندگی میں نہیں رہتے، وہ بغاوتوں کی زندگی میں نہیں رہتے، وہ تو ہر حال میں اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں۔ تبھی تو میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، گناہوں سے بچ کے رہو، نیکی پہ ڈٹے رہو، مصیبتوں اور آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، یہ صبر ہے۔ والصابروا، خالی آپ پہ صبر نہیں، صابروا، ایک دوسرے کو بھی صبر کی کیا کرنی ہے جی، تلقین کرتے رہنا ہے۔ وَرَابِطُوا، اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ساری گزارشات کا خلاصہ یہ نکل آیا ہے کہ زندگی وہ دکھوں، آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور ہر قسم کی آفات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ روزہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتا ہے، صبر، کنٹرول، جائز چیزوں سے بھی جو رب کہتا ہے رکنا ہے، اور ناجائز سے بطریقے اولا رکنا ہے۔ یہ رب تمہیں پیغام دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ ہتھیار ضرور رکھیے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی، صبر، اسے نہیں چھوڑنا۔ ذرا باہر گئے ہیں، ہر جگہ پہ یہ چیز ضرورت پڑتی ہے نا، باہر گئے ہیں، دھکا لگ گیا ہے کسی سے، اب کیا کرنا ہے؟ ہاں میں وڈا جنا وٹھا، یہ نہیں کرنا، صبر، برداشت، کوئی بات نہیں۔ یہ صحیح چیز نظر آتی ہے نا، حج کے موقع پہ جاؤ نا، حج کے موقع پہ تو وہاں بندے کے صبر کا صحیح پتہ لگتا ہے۔ میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے نا اے بی بی سی وڈی چنگی کو نائجیرین، او بی بی جیڑے منو نا انج ماری کونی، میں تے اپنے حساب نال طواف پہ کردا سا، میں سنبھل نہ پایا تے میں انج ڈگیا اپنے آپ نو بڑا اوکھا سنبھالیا، کھڑا کیتیا، میں سمجھیا ایدے کول نہ ایویں لگ گئی ہے۔ جدو دوسری واری جو انہیں منو پھر باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارے ہے نا، میں تے اپنے آپ سنبھال لیا ہے تے منو غصہ اتنا ڈاڈا آیا ہے تے میں انج چانڈ انج چکی ہے بھائی اینو ایک طرح ٹھیک کر کے پھر ہاتھ تھلے کر لیا ہے کہ میرے نبی نے آکھیا ہے حج دے موقع اتے اے کام نہیں کرنا۔
نہیں تو حج ضائع ہو جاتا ہے۔ وہاں پتہ لگتا ہے، وہاں لوگ طرح طرح کے آئے ہوتے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی گراتا ہے، کوئی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ پھر بندے کا کیا پتہ لگتا ہے کنٹرول کا، کتنا بندے کے اندر کنٹرول ہے۔ اس لیے یہ روزہ آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ کنٹرول، صبر پیدا کرتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں صبر لائیے تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اگر رب نے بھوک کی حالت میں بھی رکھا ہوا ہے تو پھر روزانہ یہ نہ کہو، یہ میں بیویوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تباہی و بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ او ویکھیا نال والے اپنے بھرا نو ویکھیا ہی، اپنے چاچے نو ویکھیا ہی، اپنے مامے نو ویکھیا ہی، او ویکھو نہ گھر بنا لے، تو ساری زندگی سڑکاں تے ہی پھردا رہی، تو ساری زندگی بس یہی ہے، شامی منہ کٹ کے آ گیا، نہ شے لیاندی نہ کوئی گل، تے سانوں پہ بڑا آیا۔ پھر 2 دن بعد پھر اولاد، پھر بچے، پھر بیوی، گالیاں، برا بھلا۔ کہتے ہیں گھر جو خوشحالی ہونی چاہیے جتوں مرضی لے کے آ، یہی ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر۔ نہ میاں نہ، بیبیوں نہیں، اگر تمہارا خامد حق بات اور حلال کے اوپر ہے اس کا ساتھ دو، اسے کہو حلال کا ہی لقمہ لے کے آنا، ہم تیرے ساتھ ہر حال میں راضی رہیں گے۔ حرام کا لقمہ گھر میں آیا تو اس گھر میں ہمارا تمہارا گزارا نہیں۔ پھر گھر دیکھو کیسے خوشی کے گہوارے بنتے ہیں۔ تو یہ صبر ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں صابر بنائے اور رب العالمین ہماری زندگیوں میں صبر داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔